بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ ٹائم بتائیے گا۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ اللہ اس مشکل دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک، فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ آپ سب کو بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اللہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر ناراض نہ ہوں تو ایک خندہ پیشانی کے ساتھ ایک جشن والی چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے جشن سننا نصیب فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف رکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب کی زندگی دراز فرمائے۔ اللہ آپ کو ایسی ہزاروں اور کروڑوں خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد میں چراغ جلاتی رہیں۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جا سکے؟ زیادہ نہیں پڑھنا۔ اول تو جو زمانہ ہے، انسان نے اپنے کاموں سے صورت رفتار اور شدت اختصار اتنی بڑھا دی ہے کہ اس بیچارے کو خود بھی نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں وہ زندگی کیسے گزارے گا۔ دنیا دا جس نو تسی ویلے تو ویلا بندہ سمجھ دے ہو نا، اس نو بھی وکھرے کھلار کے پوچھو تو وقت یار جلدی گل کر، میرے کول ٹائم کوئی نہیں۔ ہر بندہ ہی ظاہری سی بات ہے جلدی میں ہے۔ میں بات کو زیادہ نہ بڑھاؤں، میرا بھی سفر لمبا ہے بہت زیادہ، اور آپ لوگ اتنا ماحول بنا دیجئے کہ بانیان کی سال بھر کی محنت ہے، انہیں لگے کہ چلو علی والے خوش ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے پہلا جملہ رکھ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں وہ ماحول بنا دیں گے، اور جو رسول اکرم کی اولاد کی خوشی میں خوش نہ ہو اسے کیسے بات بڑھائی جائے۔ پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جناب۔ اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ لاکھ بار جناب مہربانی، جتنے سمجھے اتنے بول پڑے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے تو میں اس کو بھی ساتھ ملانے کا عادی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پیچھے والا مجمع بھی جملہ سنیں اور شریک ہو جائے، شریک سفر ہو جائے۔ ذرا دوبارہ سنیے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں علی کے گھر میں غم کوئی نہیں اور دشمنان علی کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔
ایک جملہ اور کہتے ہیں، پیچھے والوں کو ساتھ میں لایا جائے، زیادہ نہیں پڑھنا، راضی رہیے گا عرفان شاہ جی، میں منٹن میں بہنتا پیا. جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، ویسے ہی اس جملے پہ یقین ہے. اس کی وحدانیت والا یقین رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ جو راتیں ہیں نا، ان راتوں میں مجھے اس کے ایک ہونے جیسا یقین ہے کہ ان شبوں میں زمین پہ سلگتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک، ان دنوں میں جو کوئی مسکرا رہا ہے، وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے. میرے برادران، دعاؤں سے نوازیے گا اگر میری بات آپ لوگوں کو پسند، فقط مسکرا دیجیے گا، میں زیادہ زحمت میں ڈالوں گا ہی. اب میں شعر شروع کر رہا ہوں، مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. گگاں والی نہ میں پہلی باری آیا تے نہ تسی پہلی باری امام بارگاہ چاہے ہو، مزاج ملتا ہے علی والوں کا، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے اہل سنت ہوں. میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کیجئے گا، لیکن یہ دھیان رہے کہ امام حسین کا دربار ہے تو جو مناسب لگے. مصرع عرض کر رہا ہوں، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. آواز تھوڑی جی گھٹا دیو، جتنی چاہیے دی اتنی رکھو، گھٹاؤ، ایک کو بھی بند کرو. یہ معجزہ سر مقتل تو ان امام حسین دا واسطہ جتھے جتھے بیٹھے ہو نا، نام میں حسین تے اگاں آونجو، مولا حسین دے نا تے ایک قدم اگاں آونجو. من کے آنے پاڑ کے وے دیو کرما لیوں کہ ہو گیا نے خیر تئی ہے، جڑے امام حسین دے نا تے آ سکدے ہو آونجو. کوئی زد والی گل ہے، امام حسین دے نا تے سڑدا پیا میں کرما لو. ایڈی ایڈی صحت مند مومن، ایڈا ایڈا ٹھلا مومن شہزاد صاحب، اور میں نے آنے پاڑ کے وے دیں پیا جی میں کوئی اللہ معافی دے لٹرلی واہ خدا ہنج گور دے پین میں اوڈو ایدی صحت آلے میں نے ڈر پہ لگدا خدا چنگا بھلا بندے دی صحت ہوئے تو ہنج کر کے بندے نے ویکھے پڑھن والے تو لگ سی کہ میں کوئی غیر مناسب گل تو نہیں کی تھی. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، اے ہتھو داد چویا ہے جے ہاتھ لکار چبار آوین تا. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، ایک ہاتھ ٹیک کے دوسری ہاتھ جھونے داد کون دے سی میں نے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حسین حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. مل کے چلو نہ ڈھیر زور لینے ہاں نہ ڈھیر تھوڑے نال زد لینے ہاں. آپ جس ٹون میں سن رہے ہیں آپ کو ویسے ہی جشن سناتے ہیں. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا. اتنا حیران ہو کہ مت دیکھیے کہ میں بیچارہ پریشان ہو جاؤں. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے. میرا قد چھوٹا ہے، میں شعر بڑا پڑھ رہا ہوں. منڈی باؤدین کی اور گرد و نواح کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ یہاں بات کر کے داد لینے میں مزہ ہی نہیں ہے. چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. ڈائریکٹ مصرع پڑھ رہے علی عباس عسکری. حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے. اوئے ہوئے
اج تسی دو ترے میرے نال نہ ہوا تو میرا کی بنیا؟ اللہ دی قسم ہے جناب، تسی ویکھو تو صحیح، میں تو فقط مسکرانے کا کہہ رہا ہوں۔ بندہ اگر ان راتوں میں بھی نہیں مسکرائے گا تو بندہ کب مسکرائے گا؟ بلکہ میں تو یہاں تک بات کر دیتا ہوں کہ ذہنوں سے التماس کے پردے ہٹا گئی، ایک ساعت سعید تھی صدیوں پہ چھا گئی، عباس کے ظہور کے آثار دیکھ کر کعبے کو پھر سے تیرا رجب یاد آئے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ عباس کے انکل دعا فرمائیے گا اگر مجھ بیچارے کی بات پسند آئے تو۔ عباس کے ظہور کے آثار دیکھ کر کعبے کو پھر سے تیرا رجب، کعبے کو پھر سے تیرا رجب۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں، دنیا سوال کرتی ہے بھی تو ان لبدہ کے وے، یہ قوم اتنے ایونٹس کرواتی ہے اور یہ اتنے پرجوش طریقے سے سیلیبریشن کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ملتا کیا ہے؟ پہلے مصرے میں ان کا سوال بتا رہا ہوں، دوسرے مصرے میں جو جواب ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں وعدہ کر رہا ہوں آپ کو دوسرے مصرے پہ مزہ آئے گا۔ مصرع سن، لوگ سوال کرتے ہیں چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ حضور جڑے ممبر دے نیڑے نیڑے بیٹھے تھوڑی جی ہوں وہاں تک بندے سوال کرتے ہیں مولوی صاحب چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ تو ان کی لبد ہے۔ میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مجھے لٹریچر پڑھ کے چپ رہنے والے جوان پہ واقعتاً دکھ لگے گا۔ لوگ اب ان کو جواب دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے؟ کتنا پیارا شعر پڑھا ہے میں نے سرکار، آپ کو تو ایسے بولنا چاہیے جیسے شہر سے آپ کا تعلق ہے جناب، وہاں پہ تو شاعری ایسے رول رہی ہوتی ہے اور رولا جا رہا ہوتا ہے۔ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا؟ پہلا دیا اور تھا، دوسرا دیا اور تھا، چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا؟ جس انڈیوا سڈیں دے ہو، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں؟ عرفان شاہ جی ذاکری سے ہٹ کے بھی سارا سال کسی نہ کسی بہانے سے سامنا ہوتا رہتا ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے علی عباس عسکری منڈی بہاؤ دین کے ساڈے علاقے دے مزاج دا شعر پڑھیے، تسی آپ آگ سو یا میں اس بندے نے گھٹو گھٹ اس علاقے دا نہیں، میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ اگر یہاں پر بات اٹک گئی تو پھر بات یہیں پر چلتی رہے گی اس علاقے کی سوغات کو لے کر۔ جناب جعفر رضا صاحب میرے مولا کی بہت اچھے ذاکر تشریف لے آئے، آپ کہیں گے ساڈا مزاج پڑے گی۔ شعر سنیں، چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے؟ تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے، انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ کیا ہے۔ جعفر رضا صاحب میرے مولا کے بہت اچھے، نہایت محترم، نہایت مکرم، مدحت سرا، داستان نوا، قصہ گوئی کرتے ہیں میرے مولا کی، میرے مولا نظر بد سے محفوظ رکھے۔ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ جناب ناظم ممبر صاحب، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا؟ چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے، انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ کیا۔ ایک شعر اور سناؤں، پڑھیے شعر، رس تو نہ ہو بیٹھے کدھر۔ ایک باری آنکھو سبحان اللہ۔ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اجی داد دینی ہے۔
اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا؟ چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے، اے ہاتھوی میں مار لیں، انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ کیا ہے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں علی علی کی صدا، علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں، یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا ہے۔ علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں، یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا ہے۔ دلوں میں بغض سرے فرش غم سیاست بھی، دلوں میں بغض سرے فرش غم سیاست بھی، اے میری قوم بتا دے تجھے ہوا کیا ہے۔ دلوں میں بغض سرے فرش غم سیاست بھی، اس کے بعد منقبت شروع کر رہا ہوں، یہ آخری تمہیدی بات ہے۔ اے میری قوم بتا دے تجھے ہوا کیا ہے، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہم اور لوگوں کو تبلیغ دین کیا کرتے، ابھی ہم ہی نہیں سمجھے کہ کربلا کیا ہے۔ سامعین گرامی، 3 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام کی آمد، یہاں میرے مولا حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ پڑھنا ہے مجھے مفاخرہ، مفاخرہ کہتے ہیں فخر کرنے کو، 2 جانب سے فخر ہو رہا ہوتا ہے، پھر یہ آخر میں فیصلہ ہوگا کہ کس کا فخر بلند ہو گیا۔ جن 2 کے درمیان مفاخرہ ہو رہا ہے ان میں ایک ہے جبرائیل امین اور دوسرا ہے حسین کا جھولا۔ یہ دونوں فخر کر رہے ہیں۔ 3 شعبان امام حسین کی آمد ہوتی ہے، جناب جبرائیل عرشی کینسر کا ایک مریض لے کے زمین پہ آتے ہیں۔ یہ لفظ بن سی عرشی کینسر۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ 6500 سال کا پرانا مریض تھا جس کا نام تھا فطرس، غرور کرتا تھا، مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے۔ اس ذات کو یہ پسند نہیں تھا، اس نے بجلی گرائی، بال بھی اڑ گئے، پر بھی اڑ گئے، ایک لوتھڑا گوشت کا زمین کے کسی کونے پہ پڑا ہوا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جس وقت حضرت آدم کو سجدہ ہو رہا تھا، اس نے معذوری کی حالت میں آدم کو سجدہ تو کیا تھا لیکن آدم سے مدد نہیں مانگی۔ خدا جانے یہ کس کے انتظار میں تھا۔ 10,000 قبیلہ لے کر جناب جبرائیل زمین پہ اترے۔ گل سنیا ہے مولا دوا، 10,000 فرشتوں کا قبیلہ، ایک قبیلے میں 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں، اور 10,000 قبیلے لے کے زمین پہ اترے۔ حسن اتفاق یہ تھا کہ جناب جبرائیل زمین میں پہ وہیں پہ اترے جہاں یہ پڑا ہوا تھا۔ اب اس کی نگاہ پڑی، یہ تو پرانا دوست، ایک پرانا رفیق، پچھلے زمانوں میں ہماری ملاقاتیں ہیں، یہ جبرائیل اور میں۔ حیرانی کے عالم میں اس نے دیکھا 10,000 قبیلہ امام حسین کی آمد ہے، اور جناب جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا آسمان کے سارے فرشتے لے اور زمین پہ جا، اور زمین پر رسول کو حسین کے آنے کی مبارکباد دے۔ حسن اتفاق ایسا کہ یہ وہیں پہ اترا جہاں فطرس پڑا ہوا تھا۔ اس نے پہچان لیا، یار یہ تو میرا شناسہ ہے۔ پہلا سوال کیا فطرس نے، میں نے پورے شعبان میں یہ باتیں کہیں نہیں کی، یا اتفاق سے کہیں محفل کسی اور مرحلے میں داخل ہو گئی تو سیالکوٹ کی گفتگو کی، یا میں آپ لوگوں کے سامنے یہ دل کا درد رکھ رہا ہوں۔ میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ فقط مسکرا دیں، میں نہیں توڑے کو داد پہ منگدا، میں نے مسکرا کے تو ایک سکتے ہو۔ اس نے حیران ہو کے کہا جبرائیل خیر تو ہے، یہ اتنے قبیلے، جملہ سنیے یار، یہ اتنے قبیلے تیرے پیچھے ہیں، کیا ہو گیا؟ آسمان خالی کر دیا، کہیں جبرائیل قیامت تو نہیں آئی؟ جبرائیل نے مسکرا کے کہا فطرس قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آ گیا۔ قیامت کا مالک آ، مجھے بھی ساتھ لے چل۔
اب شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھا کہ فطرس نے کہا، جبرائیل نے اسے یہاں بٹھا لی۔ ابھی یہاں ایک سوال اٹھتا ہے میرے بھائیو، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ فطرس کہتا مجھے پروں پہ بٹھا اور اس حکیم کے پاس لے چل، اس حکیم انسانیت کے پاس مجھے بھی لے چل جس کے دروازے پہ تو جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ فطرس کہتا مجھے بٹھا اور جبرائیل کہتا نہ بابا نہ، تو اللہ کے غضب کا شکار۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھے پروں پہ بٹھاؤں اور خدا مجھ پہ بھی اپنا قہر نازل کر دے۔ تسی داد دیو یا بھاویں داد نہ دیو، جس ٹائم جشن مکیا گھر بن کے ایک باری اتنا سوچیا ہے کہ میں گل کیتی کے آئی۔ جبرائیل کہہ سکتا تھا کہ میں تجھے نہیں بٹھا سکتا، تو وہاں سے سزا یافتہ ہے، لیکن وہ کہتا گیا تو جبرائیل نے فوراً اسے اپنے پروں پہ بٹھا لیا، کیونکہ جبرائیل جانتا تھا جسے حسین پناہ میں لے لے اسے اللہ نہ نہیں کرتا۔ فدا صاحب، فدایان ذاکرین حسین، جسے حسین اپنی پناہ میں لے اسے وہ نہ نہیں کرتا۔ لے کے آیا امام حسین علیہ السلام کے گھر کے باہر۔ پترا نال ماواں تو ڈھیر قسم پیار ہوندا وے؟ ہاں تا نہیں ہوندا؟ ماون پتر سارے تو ڈھیر پیارے ہوندے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ جو بے مثال ہے جب وہ محبت کرنے پہ آئے تو وہ ماں کی مثال دیتا ہے۔ بھلے میں 70 جتنا کرتا ہوں لیکن ایسی 70، وہ بے مثال بھی ماں کی مثال دیتا ہے کہ میں اس جیسی محبت کرتا ہوں۔ کیونکہ دنیا میں ماں کی محبت سے زیادہ کوئی محبت آئی ہوتی تو خدا اس کی مثال دے دیتا۔ اس نے ماں کی مثال دی۔ کرتا 70 گنا زیادہ ہوں لیکن اس ادا سے کرتا ہوں جیسے وہ تجھے چاہتی ہے، ایسے میں بھلے 70 گنا زیادہ لیکن میری محبت کا اینگل اور زاویہ یہ ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ میں اتنا کیئرنگ ہوں۔ ماون پترا نال ڈھیر پیار ہوندے نے۔ ایک واری ہر بندہ اپنے اندر جھاتی پاوے تے اپنے آپ کو سوال پوچھے تے آپ سر دھن کے میں جواب دے۔ کوئی تو مجھے بتائے بھائی شہزاد کہ اس ماں کے دل کا حال کیا ہوگا جس کی آغوش میں حسین جیسا بیٹا۔ میں نیچرل بات کر رہا ہوں، میں کوئی وہ دوسری مذہبی جھمیلوں میں تو اڑا ہی نہیں رہا۔ دین فطرت ہے۔ میں آپ سے بات ہی وہ کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کی سوسائٹی اور معاشرے کی سماجی چیزیں ہیں سرکار کی۔ جس ماں کی آغوش میں حسین جیسا بیٹا ہے اس ماں کے دل کا عالم کیا ہو؟ کتنا، میں اب اسی بات پہ آتا ہوں، کتنی قیمتی ہوگی وہ گود جسے حسین ملا، اور کیا شان ہے اس حسین کی جسے سیدہ کی گود ملی۔ کام دونوں طرف سے برابر ہے۔ یہ نقطہ میں نے اٹھایا سیرت النبی کی تقریر میں سے۔ ہم جب ربیع الاول کے جشنوں میں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ آقا کی نالین جب بھی ٹانکے لگانے کی حالت میں آتی تھی تو رسول فقط علی کو کہتے تھے یا علی اسے ٹانکے لگا۔ علی علیہ السلام رسول اکرم کی نالین کو ٹانکے لگاتے تھے۔ ہر بندہ سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتائے کہ کتنے قیمتی ہوں گے وہ ہاتھ جنہیں حضور کی نالین ملی، اور کتنی قیمتی ہوگی وہ نالین جسے علی کے ہاتھ لگ گئی۔ آغوش بھی بڑی، آغوش میں سونے والا بھی بلند۔ بابا میرے حسین کا پہلا سوالی ہمارے دروازے پہ آ گیا۔ حسین آئے، سوالی آ گیا، میں چاہتی ہوں شفا میں دوں، میرے بیٹے کے پہلے سوالی کو شفا میں دوں۔ علی فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے تو میرا نام علی ہے، میں حلال مشکلات ہوں، میں دونوں جہان میں مشکل کشائی کرتا ہوں، فطرس کو پر میں دوں گا۔ امام حسن نے فرمایا یہ بات ہے تو پھر میرا حق بنتا ہے، میرا حسین جیسا بھائی آیا، یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر آخر تک کوئی معجزے والی گل ہوئے کہ میں گل آکھاں تو ایک واری میں نے ایک لہر نظر آونجے علی علیہ دے چہرے تے، اور اس کے آسرے پہ میں آگے کا سفر کرتا رہوں کہ کوئی ایک بات ایسی تھی
جس پہ پورے علاقے نے سیلیبریٹ کی تھی امام حسین کی خوشی. جب سب نے کہا کہ شفا ہم دیں گے، رسول اکرم نے مسکرا کے فرمایا یہ بات ہے تو سب چپ کر جاؤ کیونکہ حسین مجھ سے ہے. میں حسین سے ہوں. عرفان شاہ جی اپنے مجمع سے قیمت لے دیں. میرا قد چھوٹا ہے، میں بات بڑی کرنا چاہ رہا ہوں، اتنا ہی ممبر چھوڑ دا پیا. جب سب نے کہا شفا ہم دیں گے، قیمت لے دیں مولا اگر بات ڈیزرونگ کروں. میرے محترم، اب ننھے حسین نے ماں کی آغوش میں کروٹ بدلی اور ماں کی آغوش میں کروٹ بدل کے ننھے ننھے لبوں پہ تبسم آیا اور اپنے نانا کی طرف دیکھ کر میرے امام نے مسکرا کے فرمایا نانا جان آپ بڑے ہیں لیکن محسوس نہ فرمائیے گا، اگر فطرس نے شفا آپ سے لینی ہوتی تو یہ ربیع الاول میں آتا. ارے یہ 3 شعبان کو آیا، یہ 13 رجب پہ نہیں آیا، یہ 20 جمادی الثانی پہ نہیں آیا، یہ 15 ماہ رمضان پہ نہیں آیا، یہ 3 شعبان پہ آیا. شفا میں دوں. تاریخ کہتی ہے جس جھولے کی لکڑی سے مس ہو کے فطر اس کو پر ملے تھے، حسین ابھی اس جھولے میں سوئے ہی نہیں تھے. علی کے لال نے اس جھولے کو چھوا تک نہیں. میرے آقا نامدار، آپ کی ہر ادا بلند، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. اس نے کہا تھا مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبین افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ. میرے آقا ہم کہاں، لیکن ہم آپ کی اولاد کے چاہنے والے سرکار مدینہ آپ سے سوال تو کریں کہ جو غریب 6,500 سال کا سفر کر کے جھولے تک آ گیا اسے حسین تک کتنی دیر لگتی؟ وہ حسین کا نام سن کے آیا، وہ جھولے کا نام سن کے تھوڑی آیا. لیکن شفا جھولے سے. میرے آقا 6,500 اور نوری سال ہیں، ہماری گھڑی کے ٹک ٹک والے سال بھی نہیں ہیں. رکھی علماء کے سروں پہ قرآن. البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری E=mc²، جس میں رفتار اتنی ہوتی ہے کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 مائلز کا سفر ہوتا ہے. 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا سفر ہے، جسے نظر کا فاصلہ، جسے لائٹ ایئر بولتے ہیں. 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ، 1 سیکنڈ، جس کا 1 سیکنڈ اتنا تیز ہو، اس کے 6,500 سال کتنے ہوں گے؟ جو اتنا لمبا سفر کر کے جھولے تک آ گیا اسے حسین تک کتنی دیر لگتی ہے؟ فرمایا میرے بیٹے کے عاشقوں، میرے حسین کے عاشقوں، تم نے پہچانا نہیں. اگر اسے آج حسین سے مس کر کے شفا دے دوں تو قیامت تک حسین کے تعزیے سے مس ہو کے شفا کون لے گا؟ بات سمیٹ رہا ہوں میں جناب. اسے پر مل گئے جناب پہلا سوال ہے، مضمون بہت لمبا ہے، جہاں لے جائیں وہاں تک جائے گا. حسین ایک ایسا کریم ہے جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. ارے اتنا دیا حسین، اتنا دیا حسین. یہ ایک مصرع پورا قصیدہ ہے شہزاد بھائی، پورا قصیدہ. کیا اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. بلکہ رکھ میرے سر پہ قرآن، حسین نے سلطان ایسے کیا ہے، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. گزارش میری سمجھ آ رہی؟ اب ہوتا ہی ہے کہ وہ حسین کے سامنے جھولے سے شفا لے کے جا رہا ہے. اس جھولے نے جناب جبرائیل کو دیکھا اور جناب جبرائیل نے جھولے کو دیکھا. اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. عزت بھکاریوں کی، لگے ہاتھ ایک آپ کو 6 مصرے سناتا چلوں. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. حسین ایک ایسا نام ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا، ذکر کی قسم نہیں جا سکتا. حسین طالب کوثر ہے رہنمائے عطش. میں نے مشکل شاعری پڑھی تو آپ نے اس پہ پذیرائی کی تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور یہ لکھنوی زبان ہے، با خدا ممبر پہ یہ پڑھتا بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ داد نہیں ملے گی. حسین طالب کوثر ہے رہنمائے عطش، اسی کی ذات سے منسوب راز ہائے عطش.
حسین پیاس کا بندہ نہیں خدائے آتش. آتش کہتے ہیں پیاس کو. حسین پیاس کا بندہ نہیں خدائے آتش. بیان کون کرے اس کی انتہائے آتش. جعفر بھائی شعر سنیے گا. بیان کون کرے. بھائی یہ شاعری ہے, اللہ کی قسم یہ کلاسیکی زبان ہے, یہ لکھنوی لہجہ ہے. بیان کون کرے اس کی انتہائے آتش. سرون جسم فضا سے نمی نکل جاتی, اگر وہ سانس بھی لیتا فرات جل جاتا. اگر وہ سانس بھی لیتا. مذاق ہے خدا کی قسم. فرات جو بھی آپ کا شکریہ میرے بھائی. سنیے مصرع. فضا میں اڑتے ہوئے تیر اور ہوا خاموش. مجھے ذکر کی قسم لوگ یہ زبان پڑھنے سے ممبر پہ ڈرتے ہیں. فضا میں اڑتے ہوئے تیر, لیکن داد کا لالچ نہیں ہے. مجمع داد نہیں دے گا تو مولا خیر کریں گے. سرکار کیڑی قیامت آ گئی ہے تو گل بلا کرنے والی. ہوں میں ترے دھڑے نیندر نہ آئے کہ میں نے مجمع داد نہیں دیتی. کیوں بھائی, میں اپنے آپ کو آپ داد دے لا سا. کوئی ویڈیو چل جائے گی, مجمع نہیں بولے گا. فضا میں اڑتے ہوئے تیر اور ہوا خاموش, ہر ایک چشمہ طوفان کربلا خاموش. وہ کہتے آپ مسلسل مگر گھٹا خاموش. سوال یہ ہے کہ معبود کیوں رہا خاموش. جو نہیں سمجھ آ رہا وہ پوچھئے. فضا میں اڑتے ہوئے تیر اور ہوا خاموش, ہر ایک چشمہ طوفان کربلا خاموش. وہ کہتے آپ مسلسل مگر گھٹا خاموش. سوال یہ ہے کہ معبود کیوں رہا خاموش. اس کی وجہ یہ ہے امین فاتح بدر و حنین کی مرضی. خدا تو دیکھ رہا تھا حسین کی مرضی. ارے حسین کو تھک کے بھاگنے, میدان چھوڑنے والوں میں حسین نہیں, تھک کے ہارنے والوں میں حسین نہیں. یہی تو وہ بات تھی جو میرے مولا نے 2 محرم کربلا میں آتے ساتھ کی تھی. حسین نے اعلان کیا, میرے مولا نے اعلان کیا تھا, جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. ایک قطرہ خون کتاب ہے عصمت چغتائی کی, ایک قطرہ خون. آپ حیران ہوں گے وہ کتاب پڑھ کے کہ اس حساب کی رائٹر نے کیا لکھ دیا. اب میں اس کریکٹر کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ ہم پہ اعتراض کر دیا جائے. خدا کی قسم ہر قیامت آمیز کتاب ہے وہ, جس کا نام ہے ایک قطرہ خون. اس نے جو منظر کشی کی ہے کہ کربلا کے میدان میں قدم رکھتے ساتھ جب گرم ہوا کے جھونکے پڑے اور حسین نے فرمایا اکبر ہم اس گرم جہان کو جنت بنائیں گے. غیر مذہبی لوگ مذہب سے پالا ہی نہیں, انہوں نے کربلا لکھی لبرل طریقے سے. علی کے لال نے فرمایا یاد رکھنا جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. بارہ لینا تو یا علی مدد. آخری, جبریل تیرے پروں میں ایسا کیا ہے جو ان پہ حسین سوئیں گے. ارے میں کوئی عام ہوں, یہ جبرائیل کے پر ہیں. شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی. میں چلیاں کچھ اللہ دے واسی ایسے جنہ نہ ہون تئیں ہوں کیتی ہے نہ ہاں کیتی ہے
نہ ہی شی اٹ کی تیے او ہلے بھی نہیں میں چلے ہاں انہاں سوڑ دے بھی ہے انہاں سوڑ دے میں ایک منٹ نعرے دا ٹائم نہیں میں آپ لوینا اگلے دو میں لوینا تسی داد علی منے تے زور دیو شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے میرے پروں سے زکوٰۃ لے کر کلی چمن میں مہک رہی ہے یہ نرم ریشم گلاب شبنم سحر کی جھانجر کھنک رہی ہے میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے حسین کا جھولا یہ جبرائیل کے پر ہیں تو نے انہیں عام سمجھا نوید شبیر پا کے میں نے مہکتے امبر میں پر بھگوئے اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال سن جناب جبرائیل کا جواب اور ممبر اپنے برادر محترم کے حوالے جناب جبرائیل کا سوال مکمل جناب جبرائیل کے سوال کے بعد اب امام حسین علیہ السلام کے جھولے کا جواب سنیے جبرائیل میں جانتا ہوں میں بھی حسین کا جھولا ہوں میں کوئی دنیا کا بنا ہوا تھوڑی میں بھی جنت سے آیا ہوں میں تیرے پروں کی شان سمجھ عرفان بھائی شعر سنیے میں تیرے پروں کی شان سمجھتا ہوں مگر مجھے بھی دیکھ اپنے تاروں کو غرور کی انگڑائی دے کر حسین بادشاہ کے جھولے نے کہا مجھے پہچان میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں بہت چنگا جشن سنے نے آخری 5 لائنیں جان ایلیا نے کہا تھا ختم ہونے کو ہے سفر شاید پھر ملیں گے کبھی مگر شاید یا علی مدد راضی رہیے گا میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آئے قبول فرمائے میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں جبرائیل امین کبھی کبھی تو میں اس تصور میں اپنے تاروں کو چومتا ہوں تیرے پروں کی مجال کیا ہے میں ایسا عمدہ بنا ہوا ایسا عمدہ میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں جبرائیل نے حیران ہو کے کہا جھولا غرور کر رہا ہے وہ بھی جبرائیل کے سامنے تو اپنے تاروں کو غرور کی انگڑائی دے کر امام حسین کے جھولے نے کہا جبرائیل غرور بنتا ہے میرا کرنا غرور کرنا تھا بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مس کیا